بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 15 واقعہ اسراء و معراج، آسمانوں کی سیر، انبیاء سے ملاقات اور امت کو نماز کا عظیم تحفہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، طائف کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے جس میں مبارک لوح الہان کیا گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ حضرت ابو طالب بھی اس دنیا میں نہ رہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مشکلات ہی مشکلات ہیں، لیکن یاد رکھیے جب زمین والوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کی تو آسمان والے ان کے استقبال کے لیے تیار تھے۔ ایک رات جس نے پوری انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عزت عطا فرمائی جو کسی اور انسان کو نصیب نہ ہوئی۔ قرآن کریم کی گواہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و پیش ہم نے برکت رکھی تھی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 1۔ یہ آیت اسراء کے واقعے کو واضح طور پر بیان کرتی ہے، جبکہ معراج کی تفصیلات صحیح احادیث میں آئی ہیں۔ اسراء کیا ہے؟ اسراء سے مراد رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس عظیم واقعے کی متعدد روایات موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مختصر وقت میں مسجد اقصی پہنچ گئے۔ مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت۔ مسجد اقصی پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ احادیث معراج میں مذکور ہے کہ وہاں انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ یہ اعلان تھا کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے، سب نے توحید کی دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آسمانوں کی طرف معراج۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے گئے۔ ہر آسمان پر فرشتے اجازت طلب کرتے۔ جب پوچھا جاتا آپ کے ساتھ کون ہیں، جواب آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے۔ یہ وہ عزت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی خوش آمدید کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حسن عطا فرمایا تھا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایک نوجوان نبی میرے بعد آئے لیکن ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔ یہ حسد نہیں تھا بلکہ امت محمدیہ کی عظمت کا اعتراف تھا۔ ساتویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ بیت المعمور کے ساتھ ایک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے، پانی بہت میٹھا ہے اور اس کی کھیتی یہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بیت المعمور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا۔ یہ آسمانوں میں فرشتوں کی عبادت کا مقام ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس میں عبادت کرتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق کا اندازہ ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی، سورۃ النجم آیت نمبر 14-15۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں دیکھیں۔ قرآن فرماتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سورۃ النجم آیت نمبر 18۔ امت کو سب سے بڑا تحفہ۔ اس عظیم سفر میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا جو کسی فرشتے کے ذریعے نہیں بلکہ اس عظیم مقام پر عطا ہوا۔ وہ تحفہ تھا 5 وقت کی نماز۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، اپنے رب سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 ہیں لیکن اجر 50 کا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، نماز کیوں سب سے بڑا تحفہ ہے؟ میرے عزیزو غور کیجئے، روزہ زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی، حج کا حکم بھی زمین پر آیا، لیکن نماز آسمانوں کی بلندیوں میں عطا ہوئی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے۔ مکہ واپسی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اس عظیم سفر کی خبر دی۔ انہوں نے مذاق اڑایا
پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کیا تم اپنے ساتھی کی یہ بات بھی مانو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، یہی کامل ایمان تھا۔ مسجد اقصیٰ کی نشانیاں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب قریش نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیاں بیان کرتے گئے، مشرکین حیران رہ گئے، لیکن جن کے دل بند ہوں وہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ آج ہمارے لیے سبق، میرے عزیزو، معراج صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہر مومن کے لیے ایک پیغام ہے۔ اگر زندگی میں مشکلات بڑھ جائیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جس رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمانوں تک عزت عطا فرمائی، وہی رب آج بھی اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کی سب سے بڑی نشانی نماز کی پابندی ہے۔ اختتام اور اگلی قسط، واقعہ معراج کے بعد مکہ میں مخالفت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، لیکن دوسری طرف مدینہ سے امید کی کرنیں ظاہر ہونے لگیں۔ حج کے موقع پر یثرب سے آنے والے چند خوش نصیب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہی بیعت آگے چل کر اسلام کی پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد بننے والی تھی۔ یثرب کے لوگ کون تھے؟ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کیسے ہوئیں اور ہجرت مدینہ کا راستہ کیسے ہموار ہوا، انشاءاللہ قسط نمبر 16 میں ہم ان ایمان افروز واقعات کو مستند روایات کے ساتھ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی ایسی ہی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں تو ابھی دین و دنیا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام خیر کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔